السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کہاں آ کر رکے تھے راستے کی ایپیسوڈ نمبر 4 سنیں گے۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے اس کا رونا محسوس کیا۔ ماں کی دلچسپی ضرور، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ کبھی اولاد کی بہتری ہی کے لیے سب کی طرف سے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا قریب آ کر قدرے روشنی سے گویا ہوئیں۔ یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے صبا؟ اتنے دنوں بعد تمہارا میاں آیا اور تم بجائے حال احوال پوچھنے کے کھڑے کھڑے جواب دے کر چلی آئیں، اور یہ اب رو کس بات پر رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی، نہ ہی چہرہ اونچا کیا۔ تب امی نے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا، صبا ادھر آؤ میری طرف۔ اس نے ذرا سر اونچا کیا، دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر امی کی طرف دیکھنا چاہا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا گھر سے ناراض ہو کر آئی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو امی اجنبی انداز میں بولی، پھر شہریار کے ساتھ جانے سے کیوں منع ہوئی؟ میں وہاں نہیں جاؤں گی امی، اور اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کوئی ناراضگی نہیں تو پھر ایسا کیوں؟ کیا ضروری ہے کہ گھر میں کسی سے لڑ جھگڑ کر ہی آؤں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر بول پڑی، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، پھر بھی میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ دیکھو صبا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، امی نے طرح لہجے میں بات کی۔ تم اگر لڑ کر آئی ہو تب بھی میں صرف تمہاری طرفداری نہیں کر سکتی، اور اب بقول تمہارے کہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا تو تمہارا وہاں جانے سے منع کیوں کر رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے مجھے تمہاری ساس سے بات کرنی پڑے گی۔ ان سے آپ کیا بات کریں گی؟ وہ سٹپٹا گئی۔ وہی پوچھوں گی جو تم نہیں بتا رہی۔ کوئی بات تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے، جب کوئی بات نہیں تو اپنے گھر جاؤ، امی نے قدرے سختی سے کہا، اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ تو اتنی دیر تک ان کے پیچھے نظر جمائے بیٹھی رہ گئی۔ اگلے روز سب ادھر ادھر آتے جاتے بھابھی نے اسے مشکوک نظر سے دیکھنا شروع کیا تو اسے بہت عجیب سا لگا۔ گزشتہ دنوں میں بھی اسے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ شہریار لاہور کب آئے گا، اور اس وقت اس نے غور نہیں کیا تھا، جبکہ اب ان کی وجود کو چھپاتی پھرتی محسوس کرتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کب تک اسی طرح اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی۔ رات شہریار کے ساتھ نہ جانے میں اسے کوئی انہونی بات تو نہیں کی؟ آخر بھابھی تو اتنے دن میکے میں رہ کر آتی ہیں، کئی بار بھیا لینے گئے اور یوں ہی واپس آ گئے، میں نے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے دن گزرا۔ شام سے ذرا پہلے اس نے سوچا کہ وہ کچھ دور کی دیر کے لیے بہن کے گھر چلی جائے۔ ابھی امی سے بات کر رہی تھی کہ شہریار آ گئے۔ اس کی آمد واقعی غیر متوقع تھی۔ جب ہی وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امی کو سلام کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا، اور ابھی وہ کہنا ہی چاہتی تھی کہ میری طبیعت کو کیا ہوا کہ بھابھی کو آتے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا آپ آفس نہیں گئے؟ ہاں، میں نے سوچا کہ آپ کو لیتا ہوا چلوں، ورنہ گھر جا کر دوبارہ آنے میں خاصی دیر ہو جاتی۔ آپ چل رہی ہیں نا؟ جی۔ امی کی خاموشی بھابھی کی متجس نظروں سے اسے جی کرنے پر مجبور کر دیا۔ تب امی بھابھی سے کہنے لگی، جاؤ دلہن، جلدی سے چائے لے کر آؤ۔ اس نے بھابھی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر آ کر اپنا بیگ ٹھیک کرنے لگی۔ خاصی بددل نظر آ رہی تھی، انداز سے بھی کافی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجبوراً چلنے کی حامی بھر رہی ہے۔ وہ امی سے باتیں کرتے کرتے بار بار نظر اس پر ڈال لیتا۔ پھر بھابھی چائے لے کر آئیں تو امی نے اسے پکار لیا۔ وہ بیگ لے کر آ گئی اور بیٹھتے ہی چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ امی نے گھور کر اسے دیکھا، تب احساس ہوا، لیکن اس آسنا میں وہ اپنا کپ اٹھا چکا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر جانا۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اسے کھانے پر روکنے کا کہا، اور اس نے بھی ہمیشہ کی طرح سہولت سے منع کر دیا۔ پھر کسی دن آ جائیں گے، اس وقت اجازت دیجیے۔ وہ کپ خالی کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے بھی تاکید کی اور اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ پھر گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے ہی کہنے لگی، آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کھیل رہے ہیں؟
आखिर आपका मकसद क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूँ इत्मीनान से ड्राइविंग करता रहा जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो। तब वो झंझला कर मज़ीद गोया हुई, मैंने कल आपके साथ जाने से मना कर दिया था, तो फिर आप आज क्यों आए? आपको लेने आया। इसका इत्मीनान में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया था। एक नज़र इस पर डाल कर बोला, और अगर अभी भी मैं आपको नहीं आना था तो आप मना कर देते, मैं कल फिर आ जाता। और ये सिलसिला कब तक चलता? इसका बस नहीं चल सकता। अपनी और इनकी जान एक करते। कितने आराम से जलती पर तेल छिड़क रहा था। जब तक आप आने की हामी न भर लेती, मैं रोज़ आपको लेने आता। मुझे तो आप वो दांत पीस कर रहेगी। पागल लगता है, यही कहना चाहती हूँ। वो समझ गई इस वक्त अगर इसे गालियाँ भी देगी तो उस पर कोई असर नहीं होगा। जब ही इसकी तरफ मुंह मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, फौरन उतरकर अंदर आ गई। अरे भाभी! सोमी इसे देखते ही आकर लिपट गई। ईमान से आपके बगैर इतना सोना सोना लग रहा था, क्यों झूठ बोल रही हो सोमी? वो पीछे से आकर बोला, दिन में 100 बार तो इनके आने का शुक्र अदा करती थी। अल्लाह नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। भाभी सच भैया मजाक कर रहे हैं, मैं तो आपको रोज़ाना याद करती थी। सोमी ने मासूमियत से यकीन दिलाया, फिर कहने लगी, मैं रोज़ तो इनसे कहती थी आपको ले आए, लेकिन ये टाल जाते थे। वो तो आज सुबह आपा ने डांटा, तब कहने लगे हाँ आज लेकर आऊँगा। अच्छा। वो किस्तन उसे देखकर जिताने वाला अंदाज में हंसी और हुजर सा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। तब वो सोमी के साथ अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। खिलाफ़े मामूल आज अम्मी के अंदाज में सट महरी नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी देर तक इनके पास बैठी रही। फिर अभी उठने का इरादा कर ही रही थी कि कुछ मेहमान आ गए। तब अम्मी ने इसे बताया कि जिया के लिए आए हैं और इसे भी ड्राइंग रूम में चलने के लिए कहा, तो वो अम्मी के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। जब अम्मी ने मेहमानों से कहा कि इस मेरी बहू से मुतारफ़ करवाया, तो वो फ़ौरन ही बहाने से वहाँ से निकल आई। सामने से शहरियार आ रहा था। वो इसे नज़रअंदाज करके जाना चाहती थी, लेकिन वो रोक कर पूछने लगा, आप मेहमानों से नहीं मिलेंगी? मिल चुकी हूँ, हालांकि मुझे मिलना नहीं चाहिए था। वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गई। वो हैरान होकर इसे जाते हुए देखता रहा, फिर ड्राइंग रूम में चला आया। बातों के दरमियान अम्मी ने इसे दोबारा इससे सबा की बाबत पूछा, तो वो कस्तन अनसुनी कर गया। फिर अम्मी जब सोमी से चाय लेकर आई, तो अम्मी ने इसे सबा को बेचने को कहा। वो बज़ाहिर अनजान, लेकिन सारा ध्यान इसी तरफ था कि वो आती है या नहीं, वो आएगी या नहीं। भाभी के सर में दर्द है, वो भी टैबलेट लेकर लेटी है। सोमी ने आकर बताया तो इसका दिल चाहा उस वक्त जाकर इसे खींचता हुआ ले आए, लेकिन मसलतन इसे कहना पड़ा, सुबह की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी कुछ सुस्त से लग रही थी। जाओ तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मेहमानों के सामने अम्मी यही कह सकती थी। वो हंसी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए उठा, लेकिन अब अपने कमरे में आया तो इसे आराम से बैठे देखकर एकदम आपस से बाहर हो गया। ये क्या हरकत है? आपको ज़रा सा एहसास नहीं कि घर में मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ आराम से बैठी हैं? इसलिए तो मैं इनके सामने जाना नहीं चाहती। उसके गुस्से की परवाह ना करते हुए आराम से बोली। क्यों? वो अभी कुछ देर पहले भी वो यही पूछना चाहता था। क्या ज़रूरत है नए मेहमानों से मुतारफ़ होने की? ख्वाम हमें बाद में आपको सफाइयाँ पेश करनी पड़ेंगी। कैसी सफाइयाँ? यही कि आपने मुझे या मैंने आपको नहीं छोड़ा। या उसकी बात में कुछ देर को चुप सा हो गया, फिर कहने लगा, यही कि आपने मुझे या मैं आपको नहीं छोड़ी। ये मेरा मसला है, आपका नहीं। आइए नीचे। फ़िलहाल घर की बहू होने के नाते आपको ये फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। आपको मेहमानों को अटेंड करना पड़ेगा। सॉरी, मैं पहले मना कर चुकी हूँ, अब नहीं जा सकती, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। उसने सर झुकाकर अपना ध्यान मैगज़ीन से उठा लिया, लेकिन बेसुध। इसकी बात आइंदा ख्याल रखिएगा ने इसे बुरी तरह झंझला दिया। वो बार बार ये सोचने लगी कि आखिर वो चाहता क्या है। मुसलसल इस नहज पर सोचते हुए वाकई इसके सर में दर्द होने लग गया था।
جب سومی رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تامے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ سومی تشویش سے پوچھنے لگی اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لائیے میں آپ کا سر دبا دوں۔ نہیں بس ٹھیک ہوں، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر یوں ہی پوچھ لیا مہمان چلے گئے کیا؟ ہاں بہت دیر ہو گئی ان کو گئے ہوئے، اب تو میں آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی ہوں۔ کھانے کے لیے؟ وہ سوچنے لگی جائے یا نہ جائے، چلے امی بلا رہی ہیں۔ سومی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی تو وہ جیسے اس کے اٹھانے سے پہلے ہی اٹھ کر چلی آئی، اور امی تھی جیسے ہی اس کے انتظار میں تھی۔ اس کے بیٹھنے ہی اسے سست کہنا شروع کیا، تم پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو، پھر اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیوں کیا تم نے؟ کیا امپریشن پڑا ہوگا ان لوگوں پر ہمارا؟ کیا بات ہے؟ پاپا نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر امی سے پوچھنے لگے، صبا سے پوچھیں جس کی بدولت آج مجھے مہمانوں کے سامنے بہت شرمندہ ہونا پڑا۔ صبا؟ پاپا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آہستہ آواز میں بولی، سوری پاپا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں مہمانوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ لیکن جب تم آئی تھی اس وقت تو اچھی بھلی تھی۔ امی نے ٹوکا، اور پھر اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں، بس اچانک۔ وہ اس قدر کہہ سکی تو ہو جاتا ہے ایسا، اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ پاپا نے امی کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا، پھر سب کو کھانا کھانے کے لیے کہا۔ کھانے کے بعد وہ پھر اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ پاپا نے اس کو بلا لیا۔ وہ یہی سمجھی کہ اب وہ اس کی کلاس لیں گے، لیکن اس کے برعکس وہ اسے سراہتے ہوئے کہنے لگے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے نبھائی بیٹا۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی، بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا شہریار کو سارا کے شہر سے آزاد کرانے میں کافی وقت لگے گا، لیکن تم نے بہت جلد اس شہر کو توڑ دیا۔ میں نے؟ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ پاپا اپنی کہے جا رہے تھے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ اس قسم کی لڑکیاں بہت مشکل سے پیچھا چھوڑتی ہیں۔ بہرحال اب میں خوش ہوں اور اس کا سارا کریڈٹ تمہیں جانا چاہیے، تم واقعی بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ وہ ایسے ہی گمسم انداز میں انہیں دیکھنے لگی تو قدرے توقف سے اس کی خاموشی محسوس کر کے کہنے لگے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی، جاؤ آرام کرو۔ وہ اس خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں وہ اس روز کی طرح شدت سے منتظر تھا۔ دیکھتے ہی پوچھنے لگا، کیا کہہ رہے تھے آج آپ کو پاپا؟ وہ جانے کیسے اس کے سارے احساسات یکایک بیدار ہو گئے اور وہ اس کو دیکھنے لگی۔ پاپا؟ کیا بات ہے؟ میں جب پاپا کے پاس جاتی ہوں آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس پر نظر جماتے ہوئے اس کے لہجے میں آپ سمٹ آیا۔ پریشان؟ وہ پہلے سر پٹایا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگا، اس میں پریشانی کی تو بات ہے کیونکہ پاپا کا غصہ بہت خراب ہے، میں نے تو کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا۔ لیجئے، آپ کو آئے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ جمعہ 8 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ 8 دن انہیں 8 مہینے۔ اس نے احساس دلانا چاہا تو وہ سمجھ گیا، پھر انجان بن کر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، 8 مہینے ہو گئے آپ کو؟ جی، وہ حیرت ہے، وہ فیصلہ آپ 8 دنوں میں کرنے والے تھے وہ تو آپ 8 مہینوں میں بھی نہیں کر سکے، اور اب لگتا ہے مجھے ہی کوئی اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اصل میں اب وہ یکسوئی سے سوچنا چاہتی تھی، جو پاپا نے کہا تھا وہ اس کا رویہ تھا یا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ گزشتہ 15 روز سے وہ امی کے گھر تھی اور یہ دن اس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارے تھے۔ کتنی بار کوشش کی کہ امی کو تمام صورتحال کہہ سنائے، لیکن ہر بات ہونٹوں پر آ کے رہ گئی۔ پھر اسے شہریار پر غصہ آتا تو اس نے کہا کہ وہ تو صرف ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ علیحدگی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، لیکن اس کے برعکس وہ بہت آرام سے تھا۔ اور اب پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ سارا کے شہر سے نکل آیا ہے۔ اگر وہ پاپا کی بات کا یقین کر بھی لے تو وہی بات کہ اس کی طرف ٹھوکر کھا کر اس کی طرف لوٹا ہے، اور وہ پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ وہ چوٹ کھائے ہوئے ادھورے مرد کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اسے اپنے اولین شب کی اولین جذبوں کی پامال ہونے کا دکھ بھی تھا۔
وہ کیسے بھول جاتی کہ جس سیج کو بظاہر پھولوں سے سجایا گیا تھا، اس میں اس کے لیے کتنے کانٹے تھے جنہیں پٹکنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی، محض اس لیے کہ کہیں اسے علامتی قیام گاہ کا مستقل ٹھکانہ نہ بنا بیٹھے۔ ہر رات کانٹوں کی سیج پر سوتے ہوئے